السلام علیکم، میں سعید ذوالقرنین اور اپنے یوٹیوب چینل سعید انالیسس کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میں بات کروں گا القاعدہ کی نئی لیڈرشپ کون ہوگی، اس کو کون لیڈ کرے گا۔ ایمن الظواہری کی ڈیتھ کے بعد 31 جولائی کے ڈرون اٹیک جو کابل میں ان کا ہوا ہے، ان کی ڈیتھ کے بعد کون ایسا بندہ ہے جو القاعدہ کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ اگر میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے۔ ایمن الظواہری کی 31 جولائی کی ڈیتھ کے بعد یہ القاعدہ کے اندر ایک کنسرن پایا جاتا ہے کہ اب القاعدہ کو لیڈ کون کرے گا، کیونکہ القاعدہ ایک ایسے سٹیج کے اوپر کھڑی ہے جہاں پر ان کا مقابلہ ان کے ایک رائیول گروپ داعش کے ساتھ ہے، جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے 8 سے 10 سال کے اندر ان کی اپیرنس نے، وہ جس طرح کے اٹیکس کر رہے ہیں، انہوں نے جس طرح سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا ہے، جس طرح کے لوگ ریکروٹ ہوئے ہیں، اس لیے القاعدہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کی ایک ایسی لیڈرشپ ہو جو لوگوں کو اٹریکٹ کر سکے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے اسامہ بن لادن کی 2 مئی 2011 کی ڈیتھ کے بعد یہ پرابلم القاعدہ کے اندر رہا ہے۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے ایک بندہ ہے سیف العدل، یہ مصر سے ان کا تعلق ہے، 1963 کے اندر یہ پیدا ہوئے۔ سیف العدل ان 5 لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے 1980 کے اندر القاعدہ کی بنیاد رکھی تھی۔ جتنے اور لوگ ہیں 4 لوگ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان 5 بانی ارکان میں سے جو آخری بچے ہیں اس کا نام سیف العدل ہے۔ سیف العدل ایک ماڈریٹ قسم کی القاعدہ کے اندر رکن ہے۔ سب سے ان کی جو کنٹریبیوشن اگر القاعدہ تنظیم کے حوالے سے ہم بات کریں، یہ جو 9/11 کا اٹیک ہوا تھا اس میں یہی ایک رکن تھے جس نے مخالفت کی تھی کہ ہمیں امریکہ کے اندر اٹیک نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یہی وہ بندے تھے جس نے اٹیک کے بعد یہ کہا تھا کہ ہمیں ایسے ٹارگٹ سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے جہاں پر اب امریکہ اٹیک کرنے جا رہا ہے۔ انہوں نے نام لیا تھا افغانستان کا۔ اسامہ بن لادن، ایمن الظواہری، القاعدہ کے جتنے ارکان تھے ان کو اس نے قائل کیا کہ ہمیں روح پوش ہونا جانا چاہیے۔ ملا عمر کو کہا گیا تھا، لیکن کیونکہ ملا عمر وہیں کے رہنے والے تھے، القاعدہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ وہیں پر رہے، باقی لوگ وہاں سے شفٹ ہو گئے تھے۔ سیف العدل یہ ان کے بارے میں مشہور ہے، مالے کے اندر موگادیشو کے اندر 2 ہیلی کاپٹر مار گرے تھے امریکہ کے میزائل کے ذریعے، وہاں پر ان کے فوجی ڈیتھ ہوئی تھی 1998 کے اندر۔ اس کے پیچھے FBI کے مطابق یہی سیف العدل ان کا ہاتھ تھا۔ FBI کی جو موسٹ وانٹڈ لسٹ ہے، $1 کروڑ کا انعام رکھا گیا ہے سیف العدل کے اوپر، آج بھی اس لسٹ کے اوپر ٹاپ پر موجود ہے یہ سیف العدل صاحب۔ مصر سے ان کا تعلق ہے۔ 2001 کے بعد یہ طالبان کی حکومت جب یہاں سے موجود تھی اور امریکہ کا حملہ ہوا، پھر یہاں سے یہ ایران میں فرار ہو گئے تھے۔ ایران میں 2003 میں ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، پھر یہ تقریباً 12 سے 13 سال تک یہ وہاں پر قید میں رہے۔ 2017 میں جا کے سیف العدل کو وہاں سے رہائی ملی۔ رہائی کے بعد ان کو نظر بند کر دیا گیا ہے، اب وہ وہاں پر ہی موجود ہیں۔ سیف العدل کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے داعش اور القاعدہ کے درمیان جو فرق ہے اس کو واضح رکھا ہے، کیونکہ 2010 اور 11 کے اندر یہ سب سے بڑی ڈیبیٹ تھی کہ جو داعش چاہ رہا ہے ہمیں سیکٹیرینزم کی طرف، اہل تشیع کی جو اموات ہیں وہ کرنی چاہیے، ہمیں شدت پسندی کی طرف زیادہ جانا چاہیے، یا ہمارا فوکس صرف اور صرف امریکہ اور سامراجیت رہنا چاہیے۔ تو یہ وہ بندے تھے جس نے داعش کو علیحدہ کیا، داعش کے ساتھ جنگ کو جاری رکھا، جو القاعدہ کی بیسک 1980 کے اندر جو آئیڈیالوجی تھی اس کو اس نے بنیاد بناتے ہوئے اس کا القاعدہ کا ایک علیحدہ تشخص اس نے برقرار رکھا۔ اس لیے ایران کے اندر جب یہ گئے ان کو مارا نہیں گیا۔ ایران کے اندر 2 سے 3 ایسے لیڈر تھے القاعدہ کے جن کو پناہ دی گئی، حالانکہ ہم نے دیکھا ہے یہ پہلے یہ ایران کے بھی بڑے مخالف تھے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جب داعش آئے اس کے بعد یہ فرق واضح ہوا کہ القاعدہ اینڈ داعش، دیز 2 جو گروپس ہیں یہ ڈیفرنٹ ہیں، اس لیے ان کو وہاں پر جگہ دی گئی۔ انہوں نے مخالفت کی تھی سیف العدل نے، جو جس طرح سے عراق کے اندر، سیریا کے اندر جس طرح کے انہوں نے اہل تشیع کے خلاف اٹیکس کیے ہیں، اس وجہ سے آج بھی القاعدہ اور داعش کے درمیان یہ جنگ جاری ہے۔ داعش یہ تصور کرتا ہے، خیال کرتا ہے کہ اب ہمیں امریکہ کے خلاف جنگ نہیں کرنی چاہیے،
ہمیں سینر کے خلاف جنگ کرنی چاہیے، نو انفیڈرز بٹ سینر، گناہ گار کے خلاف جنگ کرنی چاہیے، ہمیں ملت کے خلاف جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے داعش علیحدہ ہو گیا تھا، جو ہم نے دیکھا ہے ابو بکر بغدادی تھے، انہوں نے ایک اور لائن لے لی تھی، لیکن یہ القاعدہ علیحدہ سے چلتی رہی تھی، اور اس میں سب سے بڑا کردار سیف العدل کا تھا۔ اب یہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ سیف العدل کو ہیڈ بنانے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے، لیکن ایک پرابلم ہے جہاں پر سیف العدل صاحب 2003 سے ایران کے اندر موجود ہیں۔ امریکہ کی پابندیوں کے بعد یہ سیف العدل کا القاعدہ کا ہیڈ بننا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود ایران کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوگا، کیونکہ جس طرح کی اور انہوں نے پابندیاں ان کے اوپر ہیں، اگر سیف العدل ایران کے اندر رہتے ہوئے القاعدہ کے ہیڈ بنتے ہیں تو یہ ان کے لیے اور بھی پرابلم ہو جائے گی۔ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ سیف العدل صاحب نہیں بننے جا رہے۔ اس کے بعد کون ہو سکتا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایمن الظواہری 2012-13 کے اندر ان کو جب ہیڈ بنایا گیا تھا تو انہوں نے کوشش یہ کی تھی جتنی چھوٹی ذیلی تنظیمیں ہیں اس سے ان کو خود مختار کیا تھا۔ وہ ہم دیکھتے ہیں نائجیریا کے اندر بوکو حرم ہو گیا، مالے کے اندر الشباب ہو گیا، یمن کے اندر جس طرح کی چھوٹے چھوٹے کارروائیاں ہوئی ہیں وہ القاعدہ کے وہ چھوٹے گروپ سے جن کو ایمن الظواہری نے خود مختار کیا ہوا تھا۔ وہ اپنی پالیسی خود بناتے تھے، وہ سارا کچھ خود کرتے تھے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اب ہو سکتا ہے مالے سے ایک بندے الوحشی کے بارے میں یہ خیال ہے کہ شاید ان کو ہیڈ بنا دیا جائے۔ الشباب کے ایک لیڈر ہیں، ان کے حوالے سے یہ بحث کی جا رہی ہے کہ شاید القاعدہ کے جو آنے والا ہیڈ ہیں الشباب گروپ سے ہوں، لیکن کیا الشباب گروپ افغانستان میں بیٹھے ہوئے، امریکہ میں بیٹھے ہوئے، کسی دنیا کے اور ملک میں بیٹھے ہوئے القاعدہ کے بندے کو اپنی طرف میل کر پائے گا؟ یہ القاعدہ کی آرگنائزیشن کے لیے سب سے بڑا سوال ہوگا۔ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ شاید سیف العدل ہی جو القاعدہ ہے اس کے اگلے ہیڈ بننے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ تھینک یو سو مچ۔